صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مجلس کے اعتبار سے دو باتیں آج بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بعد نا چھوٹے چدلے انشاءاللہ۔ بھائی پہلی بات کیا بولے تو اب کون سا مہینہ آتا ہے، کون سی عید آتی ہے بھائی؟ اب بقرعید میں کیا چیز ہوتا ہے بھائی؟ قربانی۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کی عبادت کا بھی ایک اثر ہے، جیسے بھی ہم سنیں نا، ایک ایک عبادت کا ایک ایک اثر ہے۔ قربانی کی عبادت ایسی ہے، قربانی کرنے سے اللہ دل کے اندر سے بزدلی کو ختم فرماتے۔ کسے فرماتے؟ بزدلی کو ختم فرماتے۔ بزدلی بھی بہت بری چیز ہے، کم ہمتی بہت بری چیز ہے، دین کے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ کرو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا بھئی اپنا اپنا مال لے کر آؤ، وہ ہمت دیکھو ان کی ہمت، گھر میں یہ کوڑی بھی نہیں سرکا، پورا کا پورا لے کے آؤ۔ بھئی کم سے کم کہاں سے کھانا، بیوی کیا کھلانا، بچیاں کیا کھلانا، یہ ہمت کہاں سے ہے ان کے پاس؟ ہمارے حاجی غفور صاحب امیر صاحب کیا بولتے تھے کہ آدمی اگر کسی غریب کو دینا بولے تو جیب میں سے ایسے نوٹیں نکال کو ایسے سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتا کرتا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے راستے میں دینا تو کیا کرتا؟ سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتا۔ انہوں کیسے ہے؟ دیکھو کیا ہمت ہے آپ کی، کیا ہمت ہے آپ کی۔ میرے عزیزوں، بزدلی کی وجہ سے آدمی دین کے بڑے بڑے کاموں سے محروم ہو جاتا۔ جسے روزانہ مسجدوں میں تشکیل ہوتی ہے 4 مہینے، کیا ہوتی ہے؟ 4 مہینے روز تشکیل ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ میں نہیں جا سکتا۔ یہ بزدلی ہے، ایمانی بزدلی ہے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ آدمی مر گیا تو سارت چلے جاتا ہے، 4 مہینے کو کہیں کو نہیں جا سکتا، یہ بزدلی ہے۔ آدمی کا پیسہ پتہ نہیں کہاں کہاں کدھر کدھر نہیں لگ رہا، کدھر کدھر نہیں لگ رہا، قربانی کہیں کو نہیں کر سکتا۔ زیادہ زیادہ لیں گے تو 15,000 کا جانور آئے گا، اگر حصہ لیں گے تو 4,000 کے اندر آئے گا۔ برس کو ایک بار ایک حصہ تو بھی مسلمان لے نہیں سکتا کیا؟ میرے عزیزوں، کسی گاؤں میں اگر قربانی نہ ہو، پورے گاؤں والے گناہگار ہوں گے۔ اگر قربانی واجب ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی قربانی نہ کرے، قربانی واجب ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی کیا نہ کرے، قربانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بزدلی ڈال دے گا، وہ بزدل ہو جائے گا، پھر بڑے بھی کوئی بھی دین کے کام نہیں کر سکے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی آدمی جانور قربان کرے اور اللہ کے لیے قربانی دے تو قیامت کے دن وہ جو جانور ہے اس کو پل صراط پار کرائے گا۔ اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ کوئی گن سکتے ہیں بالوں کو؟ کوئی گن سکتے ہیں بالوں کو؟ میرے عزیزوں، ہم سب جو ہے قربانی کرنے کی نیت کریں گے سب انشاءاللہ۔ جی، قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم جانور کو کم سے کم چند دن پال پوس کر بڑا کریں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں قربانی دینے کے لیے اگلے سال کی قربانی کے لیے بقرعید کے بعد اب لیتے تھے، پورے سال وہ بکرے کو چراتے تھے، پورے سال بکرے کیا کرتے تھے؟ چراتے تھے۔ جب ایک مرتبہ کا واقعہ جو ہے باقاعدہ
کتابوں میں بھی آیا ہے کہ مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ کہ جب جانور کی قربانی کے لیے بلائے تو پورے گھر والے چھوٹے بچے کہ اس کی ایسی پرورش کرتے تھے وہ ان کے کھاٹ پہ سو جاتا تھا. چھوٹے بچے پہلے اسے روٹی کھلا کو اور بچے کھانا کھاتے تھے. جس دن حضرت جو ہے قربانی کے لیے جانور گھر میں سے منگایا, بچے بڑے وہ کون کی اب ایک آدمی مر گئے سر کا روٹی کہتے سن جائے. جانور قربان کر کو اس کا گوشت سامنے آیا تو ایک جنا بھی چھیتا نہیں کہتے. یہ جو قربانی ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پہ ہے. اصل تو اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. اصل تو کس کو قربان کرنا؟ اپنے بیٹے کو قربان کرنا. اللہ نے بیٹے کی قربانی کی جگہ جانور کی قربانی دیا. بیٹے کی قربانی کی جگہ جانور کی قربانی دیا. تو کم سے کم اس جانور سے اس محبت تو بھی رہنا. آخری درجہ اگر باہر سے لائے تو بھی جانور قربان ہوتے جگہ تو جاگو ذرا دیکھنا کہ اب اس وقت میں ہمارے جانور کی قربانی ہو رہی ہے. میرے عزیزوں, اس قربانی کا عمل, یہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر سے کیا دور ہوگی؟ بولو کیا دور ہوگی؟ تو پھر وہ دین میں ہمت کرتا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, اللہ کے راستے میں نکلتا, اور جو ہے نمازوں کو ہمت سے جاتا, اور سارے کام کیسے کرتا؟ بولو ہمت سے کرتا. تو کریں گے سب انشاءاللہ, قربانی کریں گے سب, یہ سال کریں گے سب جنے انشاءاللہ, سچے دل سے نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو, اور خصوصاً جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے تو فرض ہے, جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ بھی اپنے نبی کے نام پر یا اپنے بڑوں کے نام پر یا خود کے نام پر جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اچھا, اب دوسری بات بھائی ہماری, ہاں آج اس مجلس میں ایک نکاح بھی ہو رہا ہے بھائی انشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ تقریباً کہ ہماری خانقاہ میں دوسرا نکاح ہے. اللہ قبول فرمائے. یہاں پر نکاح کرنے کا مقصد صرف کیا ہے؟ خرچ سے بچانا, رسم و رواج سے بچانا. خرچ سے بچانا, رسم و رواج سے بچانا. اب اس وقت میں کیسا ہے, آرس والے جو لوگ آئے ہیں, ذکر بھی کرے ہیں, نماز بھی پڑھے ہیں, ان کے آدمیوں کا کھانے کا حصہ انہوں ڈال لیں. شوالے ذکر بھی کری, نماز بھی پڑھی, ان کے آدمیوں کا حصہ انہوں ڈال لیں. اب آرس والے شوالے جانے کے بعد بیچ میں ہمارے تمہارے سر کے اس کا حصہ ہمیں ڈالیں. مطلب کیا تھا, لمبا خرچہ ہوا گیا بھائی. میرے عزیزوں, شادی کرنا اس میں برکت ہے. شادی کیسا کرنا؟ شادی کرنا اس میں کیا ہے بولو؟ برکت ہے. اکثر ایک بات میں بولتے رہتا, زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. ہمارے انڈیا میں تو میرے خیال سے ایک بار ہی چلتی ہے. وہ افریقہ وغیرہ ادھر چلے گئے تو اب آپ کو آفر رہتا جی. لیکن میرے عزیزوں, ہمارے انڈیا میں تو ایک ہی ہے. زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. اگر ایک بار میں ہم نے ارمان پورے کر لیے, سنت کو توڑ دیا, اس کی قضا نہیں ہو سکتی. ایک بار ہوتی ہے لیکن سنت پورا کر دیا, اپنے ارمان کو قربان کر دیا. میرے عزیزوں, پوری زندگی اس کو اس کے نکاح کی برکت ملے گی. ہمارے نکاحوں میں جو رسم و رواج ہیں وہ اسلام کے نہیں ہیں, وہ اسلام کے نہیں ہیں, اور جتنے رسم و رواج ہیں وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے, وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے, وہ ہمارے اسلامی طریقے نہیں, اسلامی طریقے نہیں.
جیسے ہلدی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. ہلدی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دوسرے گاؤں سے ادمیان بلانا. شادی بول کو دبئی سے آتی ہیں ادمیان. شادی بول کو دلی سے آتی ہیں ادمیان. شادی کے لیے دوسرے گاؤں سے ادمیان کو بلانا یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ بھی کیا نہیں بولو اسلامی طریقہ نہیں ہے. صحابہ کی شادی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا مدینہ منورہ کے اندر. لڑکا لڑکی جب سیٹ ہو جائے تو کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے. اور ایک بات, نکاح کے لیے نوے کپڑے. نکاح کے لیے کیا بولا؟ نوے کپڑے. نکاح کے لیے نوے کپڑے. تمہیں پوچھ لو, کسی سے بھی پوچھ لو, فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, کیا ہے بول کے پوچھ لو. میں کیا بول رہا ہوں تمہیں جی. شادی کے لیے کیا ہے بولو؟ نوے کپڑے. اب ادمیاں تڑپ جاتے رہتے ہیں. پورے خاندان کے پورے سگے شادیاں کے واسطے دور گاؤں سے کپڑے منگا لیتی. شادی جوڑا پین کو کسے دکھانا؟ سگیاں کو دکھانا. شادی کے لیے نئے کپڑے بھی شرط نہیں ہے میرے صاحب. شادی کے لیے کیا نہیں بولا؟ جس کپڑوں میں ہے وہی کپڑے میں کیا ہو سکتا. یہ سب طریقے کہاں سے ہیں ہمارے اندر؟ یہ سب طریقے ہمارے اندر کون گھسی؟ کہاں سے لے گئی؟ اسلام میں اتنا آسان ہے. اسلام میں اتنا آسان ہے نکاح کرنا. جوڑے کے واسطے مستقل 4 مہینے سے محنت, وہ جوڑے بنانے کے واسطے, اور مستقل 1 برس سے محنت وہ جوڑے کے واسطے, اور مستقل جو ہے اور تقریباً لاکھاں کے روپے قرض, لاکھاں کے روپے قرض. ارے بھائی معلوم کرو, اپنے قریب کے عالموں سے معلوم کرو نکاح کیسا ہونا چاہیے اور سنت کے دائرے میں کیا ہے. نکاح سنت کے دائرے میں کیا ہے, اپنے قریب کے عالموں سے معلوم کر لو. میرے عزیزوں, نکاح میں ارمان نہیں پورے کرنا. سو کیا پورے کرنا بولو؟ سنت پورے کرنا. یہ ایک باپ کو 3 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی ہو گئی, جوش آ گیا بیٹی کی شادی کرنا. 10 لاکھ روپے قرضہ لا کے دھما دھم بڑی بیٹی کو اچھا کٹنم گٹنم دے کے شادی کر دیا. اب دوسری بیٹی کیا بھی نہیں, ادھر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. ان کیا بولے, میری دکان اچھا چلتی ہے, اب میں جم کے کر دوں بولے. کیا بولے؟ میں جم کو کر دوں بولے. شادی ہونے کے بعد دکان بھی ٹھپ ہو گئی ہے. دکان بھی کیا ہو گئی ہے؟ ٹھپ ہو گئی. بڑی بیٹی کی تو شادی ہو گئی, لیکن وہاں اس کا مرض ستا تھا. 10 لاکھ روپے قرضہ بھی, ادھر دونوں بیٹے کر کو دینے بھی نہیں, اوپر سے وہ ان ستا تھا. زندگیاں تنگ ہو گئی باپ, زندگیاں تنگ ہو گئی. تمہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں کی, اور مجھے روزانہ اس حالات سے مجھے واسطہ پڑتا رہتا. 40 سال ہو گئی, بچیاں ان کو رشتے نہیں آ رہے, صرف اس وجہ سے کما لینا, جما لینا, اچھے گھر کو دینا. اب کر لینے والے کو بھی یہ رہتا, میری رینج کیا ہے, کم سے کم ایک 5 لاکھ تو نہیں تو کیسا, میری رینج کیا ہے, کم سے کم 5 لاکھ تو نہیں تو کیسا. میری شوقی اماں کی ایک الگ پنچر, میرے بیٹا گھر میں گیا تو بیٹھنے اچھی جگہ ہنا کرتے. اب رات دن وہیں سلیم رہنے کا,
माँ पहले सोच डालिए बेटा मेरे को न कॉल सासनों पाल लेना वो लिए मेरा बेटा गया तो बैठने क्या रहना जगह रहना। अब माँ सोच डाली कि अभी वहीं रहना, अब वहीं रहने वाला है। माँ को कहीं देखता बेटा वो। मेरे अजीजों, शादी के बारे में बहुत इफरात व तफरीत हो रही है। दीन की इतनी मेहनतें चल रही हैं, हर लाइन से दीन की मेहनतें चल रही हैं, मुसलमानों को समझाया जा रहा है। ये एक अमल शादी का ज़िंदगी में एक बार होने का, उसको भी सुन्नत पे नहीं ले तो कैसा बोले, उसको भी सुन्नत पे नहीं ले तो कैसा। लेकिन मेरे अजीज़ों कि ये बेचारा तालिब इल्म हमारे ही मदरसे का है, और जैसे हमसे पूछा कि भी कैसे करना है, हमने कहा भी ऐसा ऐसा कर ले। बेचारे आरस वाले भी हाथ में कुर के अच्छे थे बेचारे, उन्होंने भी अच्छा लगे वो कि हज़रत तुम्हें कैसा बोले कि वैसा बोले, और बच्चे के माँ बाप भी अच्छा तुम्हें कैसा बोले कि वैसा बोले। ये एक भी रस्म नहीं, और ये एक भी हल्दी नहीं, ये एक भी जोड़ा नहीं, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं, बस इबादत के वास्ते आए हैं और निकाह करा लेके और साथ लेकर चले जाते, कराने के चले जाते। और बच्चे का बाप बोला मेरे पास तो पैसे भी नहीं, नहीं वो कम से कम वलीमा तो करना। तो भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वलीमा 21 दिन में करे। वलीमा जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, 2-4 दिन के बाद पैसे जमा कर लेके तब कर लो, कर्ज ले को कर दी। वलीमे की तारीख थोड़ा देर में रख ली, उन्हें पैसे कमा लेने के बाद जब मौका होगा तो अपने लोगों को बुला लेके खिला लेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों कि हम सब लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम शादी कैसी करना, शादी के लिए बहुत ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, ज़िंदगियाँ दाव पे लग जा रही शादी के चक्कर में, ज़िंदगियाँ दाव पे लग जा रही शादी के चक्कर में। लाखों बल्कि करोड़ों का रुपया बर्बाद हो रहा और ज़िंदगियों में खुशी नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों सब लोग शादी करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह हमारी दोनों बातें हो गई। आ जाओ भाई दूल्हे साहब, आ जाओ, निकाह भी पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। आओ। मग़फ़िरत का अल्लाह उनके लिए खैर का रास्ता खोले। और भाई हमारे बेंगलुरु वाले अमीर भाई कि पिछले बार भी हम उनका नाम लेकर भी दुआ करे थे, हमारे ख़ास ताल्लुक़ के लोगों में से थे, और जिस नौकरी की तरफ वो जाना चाह रहे थे और उसकी तरफ से आर्डर नहीं आया है, मतलब वो रिजेक्ट हो गया है, अल्लाह उससे भी अच्छा कोई उनके लिए इंतज़ाम फरमाए। अल्लाह की मसलियत अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन हम जो चीज़ सोच रहे हैं अगर वो ना हो सके हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हम चाहते हैं कि एक रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन कभी नहीं हो सकता। हम चाहते हैं एक नौकरी लग जाए, लेकिन कभी नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि ये जंगल हमें मिल जाए, और कभी नहीं मिल सकता। भाई हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, अल्लाह जो चीज़ हमारे लिए चाहते हैं वो अच्छी है। अल्लाह जो चीज़ हमारे लिए चाहते हैं वो हमारे लिए क्या है, अच्छी है। इसलिए भाई हम सबके नाम इस मुख्तसर वक्त में नहीं ले सकते। जिन लोगों ने भाई दुआओं की दरख्वास्तें भेजी, अल्लाह उन सब की जो है कबूलियत का अल्लाह इंतज़ाम फरमा दे, और उन सब की ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा दे। भाई कि खानक़ाह में आने का मकसद अल्लाह का ज़िक्र है, और दुआ हमारी ज़रूरत है। दुआ हमारी क्या है बोलो, ज़रूरत है। और भाई हमारी ज़रूरत पर दुआ भी रहेगी, और जो है हमारा मकसद ज़िक्र भी बाकी रहेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, और जो इस खानक़ाह से मुंसलिक हैं वो हमारे सफ़र के बाद भी इसमें हाज़िर होने की कोशिश करें। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह दुआ कर लें। दुआ के फ़ौरन बाद अज़ान होगी, और अज़ान के फ़ौरन 5 मिनट या 2 मिनट के बाद नमाज़ हो जाएगी। और जिसका वज़ू है वो सफ़ों में खड़े रहें, जिसका वज़ू नहीं है वो वज़ू करके और नमाज में शिरकत करें। और नमाज के बाद भाई खाने की ज़ियाफ़त भी होगी इंशाअल्लाह। खाने की ज़ियाफ़त के बाद और अपना सफ़र शुरू करें। और 2 साथी जो करनूल के लिए जो सवारियों में आए हैं, 2 साथियों को भी अपने सवारियों में एडजस्ट करके ले जाना है। ठीक है, वो कौन साथी हैं और खाना खाने के बाद पूछ लेंगे तो मैं वो 2 साथी को बता दूंगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ العزیز العلام، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ دست غیب سے ہماری مدد فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے امام بھائی کے لیے، ہمارے صادق بھائی کے لیے اللہ ان کے نیک مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، دست غیب سے ہماری مدد فرما۔ اللہ امت کے علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ امت کے علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ امت کے علماء کی عمروں میں برکت فرما، عافیت فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر نصیب فرما۔ اللہ اس وقت میں جو طلبہ ہیں اللہ دینی تعلیم کے طلبہ ہیں، اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، بہترین تربیت فرما۔ اللہ مستقبل میں یہی لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ مستقبل میں یہی لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ مستقبل میں یہی طلبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی تربیت فرما، ان کی اصلاح فرما، ان کی تربیت فرما، ان کی اصلاح فرما، ان کے ماں باپوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں بچہ اور بچیاں ہیں بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے نکلنے کے راستے عطا فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبتوں میں اٹکے ہوئے ہیں اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے عطا فرما۔ اللہ مزدور کی مزدوری میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تجارت پیشہ تاجروں کی تجارتوں میں برکت فرما، گھروں میں برکت فرما، عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دکانوں میں رہتے ہیں ان کی دکانوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے لیے گاہکوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان کے لیے اچھی تجارت کا انتظام فرما۔ جو لوگ نوکریوں میں جمع ہیں اللہ ان کی نوکریوں میں برکت فرما، حلال روزی کی اے اللہ حلت کی تلاش عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درموں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ کسان ہیں کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں اے اللہ کھیتوں میں اے اللہ بیج بوتے ہیں اے اللہ زمین پر مشق اور محنت کرتے ہیں اللہ ان کی کھیتیوں میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کی کھیتیوں میں جو اناج اگتا اس میں برکت فرما۔ اللہ اے اللہ ہماری اولادوں میں برکت فرما، ہماری نیکیوں میں برکت فرما، ہماری یقین میں برکت فرما، امت کی اصلاح فرما، امت کی مدد فرما، دین کے راستے پر چلنے کے راستے ہموار فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا اللہ ان کے رخ آ چکے ہیں، تیاریاں ہو کر رہے ہیں اللہ آسانیاں عطا فرما، اللہ آسانیاں عطا فرما، اللہ آسانیاں عطا فرما، تیرے راستے کے لیے قبولی عطا فرما، تیرے راستے کی منظوری عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے کی منظوری عطا فرما، مردوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، بوڑھوں کو قبول فرما، جوانوں کو قبول فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ امت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصاً تیرے ذکر کے لیے اس خانقاہ میں آئے ہیں اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، کس کی کیا ضرورت ہے کفالت فرما۔
اللہ ذکر میں حلاوت عطا فرما، عبادتوں میں اخلاص عطا فرما، ہم نے جو دعا مانگا ہے قبول فرما، جو دعا مانگنے سے رہ گئی قبول اور منظور فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، قریب سے آنے والے کو بھی قبول فرما، دور سے آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔